علم نبوت ہے، یہ نور اللہ ہے، یہ عاصی کو نہیں دیا جاتا۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ خوب محنت کریں گے۔ پہلی بات عربی میں مشق کریں گے، دوسری بات قرآن حدیث کو سمجھیں گے، دعوت کے اصول قرآن حدیث سے لیں گے، اور تبلیغ اور دعوت کی عملی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے میں نے رات بھی عرض کیا تھا، 4 شعبے ہیں: دعوت و تبلیغ، اور تشریح و تعلیم، اور درس و تدریس، اور تزکیہ و تصوف۔ ان 4 شعبوں کو ہمیں علمی عملی طور پر زندہ کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا؟ سب کریں گے۔ اب 4 شعبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ 4 شعبوں کو کیا کرنا ہے؟ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دعوت و تبلیغ بھی، تصنیف و تعلیم بھی، درس و تدریس بھی، اور تزکیہ و تصوف بھی۔ 4 چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ تو پڑھنے کا زمانہ ہے، تبلیغ بعد میں ہوگی، یہ تو پڑھنے کا زمانہ ہے، تصنیف تعلیم بعد میں ہوگی، یہ تو پڑھنے کا زمانہ ہے، تزکیہ تصوف بعد میں ہوگا۔ نہیں، 4 کام ہمیں دوران تعلیم ہی کرنے ہیں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان صرف تاجروں کا دشمن نہیں ہے، ہمارا بھی دشمن ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی پڑھ لو، تبلیغ کا زمانہ بعد میں، ابھی پڑھ لو، تصنیف کا زمانہ بعد میں، ابھی پڑھ لو، اور ابھی تصوف کا، تزکیے کا اور درس و تدریس کا کوئی معاملہ نہیں۔ صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں گے تو ہمیں 4 چیزیں ساتھ ملیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المزمل قم اللیل۔ کتنے سال میں قرآن نازل ہوا؟ پڑھو یہ بتاؤ، کتنے سال میں نازل ہوا قرآن؟ 23 سال میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ پہلے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن نازل ہو جائے، پھر میں اس کی تبلیغ کروں گا، پھر میں اس کی دعوت دوں گا، تو تبلیغ ہو جاتی، دعوت ہو جاتی۔ آیت آئی فوراً اس کی تبلیغ ہوئی، سورت آئی فوراً اس کی تبلیغ ہوئی، علم آ رہا تھا اور فوراً اس کی تبلیغ ہو رہی تھی، ساتھ کے ساتھ اس کی تبلیغ ہو رہی تھی، ساتھ کے ساتھ اس کی اشاعت ہو رہی تھی، ساتھ کے ساتھ اس کو پھیلایا اور پہنچایا جا رہا تھا۔ یہ نہیں کہ یہ پڑھنے کا زمانہ ہے، تبلیغ کا زمانہ بعد میں، نہیں، یہی پڑھنے کا زمانہ ہے اور یہی تبلیغ کا زمانہ ہے، یہی دعوت کا زمانہ ہے، یہی عمل کا زمانہ ہے، یہی لکھنے کا زمانہ ہے۔ وہی نازل ہو گئی، فرمایا اس کو لکھو، وہی نازل ہو گئی، فسبح باسم ربک العظیم، آیت نازل ہو گئی، فسبح باسم ربک العظیم۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اجعلوها فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی اس پر عمل نہیں ہوگا، ابھی اس کو لکھ لو اپنے پاس، بس نہیں، فوراً فرمایا کاتب وحی کو لکھو، فوراً فرمایا کہ اس پر عمل کرو، اس پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے فسبح باسم ربک العظیم، اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو سجدے میں پڑھا کرو۔ کیا پڑھو؟ سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، فوراً تبلیغ میں بات آئی، فوراً تصنیف میں آئی، لکھوا دیا صحابہ کو، اور فوراً سجدے میں اس کو کہہ دیا اس کو عمل میں لاؤ۔ تزکیہ تصوف نام ہے عمل کا۔ اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا، اخلاص میں شروع ہوتا ہے، احسان پر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، اس کا نام تصوف ہے۔ آیت نازل ہو گئی فسبح بحمد ربک واستغفرہ، بخاری شریف میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ہم تو سوچتے ہیں بس سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبحان ربی العظیم ہے، نہیں، سبوح قدوس بھی ہے، رب اعلیٰ کا سجدی بھی ہے۔ قرآن حدیث کے اندر صرف چند دعائیں نہیں ہیں، رکوع میں اور سجدے میں بے شمار دعائیں ہیں، جس میں حکیم پڑھو گے تو پتہ چلے گا، مسلم شریف پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ آج نماز جاندار نہیں ہے کیونکہ ایک ہی صورت پڑھ رہے ہیں، نماز جاندار نہیں ہے کیونکہ ایک ہی تسبیح پڑھ رہے ہیں، بدل بدل کر پڑھنے کا نام دے۔ ہماری جماعت گئی عرب 5 ماہ کے لیے 2016 میں، ہمارے ساتھی تھے، ہم نے کہا بھائی رکوع کی تسبیح یاد کرو، سجدے کی تسبیح یاد کرو،
تو ایک دو ساتھی ناراض ہو گئے، بھائی یہ کہاں سے لا رہے نئی نئی دعائیں؟ میں نے کہا نہیں پرانی ہے سب، تم نے آج تک پڑھی نہیں اس لیے تمہیں نہیں لگ رہی ہیں۔ کھانا جو چاہتے ہو کوفتے بھی کھائیں، کباب بھی کھائیں جیسے ہم، کہ جی بس ہم تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہ کہو گشت کرو، ہمیں نہ کہو ملاقاتیں کرو، ہمیں نہ کہو جماعت میں جاؤ۔ یہ دین کا کام ہے؟ کیا ہے بولو؟ پڑھنا پڑھانا یہ تبلیغ ہے، دین ہے، عمل ہے۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے گشت میں جانے کی، ملاقاتوں میں جانے کی، جماعتوں میں جانے کی؟ یہ پڑھ رہے بھائی یہی کافی ہے؟ نہیں۔ کھانے میں تو کہتے ہو حلوہ بھی چاہیے، کھانے میں تو کہتے ہو چنے بھی چاہیے، کھانے میں تو کہتے ہو بریڈ بھی چاہیے، روٹی بھی چاہیے، پراٹھے بھی چاہیے، پوری بھی چاہیے، کچوری بھی چاہیے، کھانے میں تو کہتے ہو کوفتے بھی چاہیے، کباب بھی چاہیے، پائے بھی چاہیے، نہاری بھی چاہیے، موزہ بھی چاہیے، اور جیپ بھی چاہیے، اوجڑی بھی چاہیے، کھانے کی ساری قسمیں چاہیے۔ کپڑے سفید بھی پہننے ہیں، رنگین بھی پہننے ہیں، ٹیریکوٹ کا بھی پہننا ہے، سوتی بھی پہننا ہے، ٹوپی لمبی بھی اوڑھنی ہے، گول بھی اوڑھنی ہے، پگڑی سفید بھی باندھنی ہے اور ہری بھی باندھنی ہے، نیلی بھی باندھنی ہے، سواری سائیکل بھی چاہیے، موٹر سائیکل بھی چاہیے، کار بھی چاہیے، ٹرین بھی چاہیے، جہاز بھی چاہیے، جی قلم ایسا بھی چاہیے، ویسا بھی چاہیے، موبائل چھوٹا بھی چاہیے، بڑا بھی چاہیے، دنیا کی ساری چیزیں الگ الگ چاہیے، اور دین کا صرف ایک کام۔ میں کبھی دال پر راضی ہوئے کہ نہیں، دال کے ساتھ مرغا بھی ہونا چاہیے، کوفتے بھی ہونے چاہیے، کباب بھی ہونے چاہیے۔ جب کھانے کی ساری قسمیں تمہیں مطلوب ہیں، جب کپڑے کی ساری قسمیں تمہیں مطلوب ہیں، سواری کی ساری قسمیں تمہیں مطلوب ہیں، اور موبائل کی ساری قسمیں تمہیں چاہیے، گھڑی کی ساری قسمیں تمہیں چاہیے، کرسی کی ساری قسمیں تمہیں چاہیے، صوفہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ پلاسٹک کی بھی کرسی ہونی چاہیے، لکڑی کی بھی ہونی چاہیے، لوہے کی بھی ہونی چاہیے، مائک یہ والا بھی ہونا چاہیے، یہ والا بھی ہونا چاہیے، یہ والا بھی ہونا چاہیے، ساری چیزیں۔ لیکن دین میں بس ایک چیز پر مطمئن ہے، اس لیے سب نیت کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ دعوت اور تبلیغ اور تصنیف و تعلیف اور درس و تدریس اور اسی طرح تزکیہ و تصوف چاروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ قرآن آتا گیا اور فوراً وہ دعوت میں آتا گیا، عمل میں آتا گیا، اور لکھا جاتا رہا، صحابہ اس کو لکھتے رہے، حدیث بھی لکھوائی گئی، صحابی حدیث لکھتے تھے، ہر حدیث کہا اللہ کے رسول مجھے منع کر دیا قریش کی ایک جماعت نے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے کوئی غلط بات نہ پہنچ جائے، حدیث مت لکھو۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، ہر حال میں تم میری بات لکھا کرو، حدیث لکھا کرو میری۔ تو لکھنا پڑھنا اور دعوت و تبلیغ اور پڑھنا پڑھانا، صحابی سیکھ رہے ایک آیت اللہ کے رسول سے اور فوراً وہ آیت دوسرے کو سکھا رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ معلم بھی تھے اور متعلم بھی تھے، متعلم بھی تھے اور معلم بھی تھے، مبلغ بھی تھے، انہوں نے دین کے سارے کاموں کو پورے طور پر انجام دیا۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، ہمارے لیے صحابہ نمونہ ہیں۔ ہائے کتنی پیاری بات، اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے اساتذہ سے اور ہم اپنے ذمہ داروں سے جا کر وہی بات کہیں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں آنے والے طالب علم نے کہی۔ ایک طالب علم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور اس کو دعوت دی اور کہا یا عمرو بن مرہ آمن باللہ یؤمنک اللہ من حول جہنم، اے عمرو بن مرہ ایمان لیا، اللہ تجھے جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لے گا۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی مسلمان ہوتے ہی اس نے وہ بات کہی، وہ بات آج ہم 1 سال لگا کر بھی نہیں کہہ رہے، وہ بات آج ہم دوسرا سال لگا کر بھی نہیں کہہ رہے، وہ بات آج ہم 4 مہینے 20 بار لگا کر بھی نہیں کہہ رہے ہیں، جو ایک آدمی نے، ایک طالب علم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں آتے ہی جو بات کہی، وہ بات ہم 10 سال مدرسے میں پڑھ کر بھی نہیں کہہ رہے۔ کیا کہا؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں تو قربان ہوں ہی آپ کے اوپر، میرا کوئی جذبہ نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں، آج کے بعد وہ ہوگا جو آپ کہیں گے، میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہیں۔ اور پھر کہا اللہ کے رسول ابعثنی الی قومی، اے اللہ کے رسول مجھے میری قوم میں بھیج دو۔ وہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی مجھے میری قوم میں بھیج دو، اور ہم کہہ رہے اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ دو، سارے رسول ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہمیں بھیج دو، اور ہم کہہ رہے ہمیں چھوڑ دو، ہم تو بہت بوڑھے ہو گئے، ہم کہیں آ جا نہیں سکتے، ہم تو بہت غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں چلے میں جانے کے۔
ہمارے پاس تو یہ عذر ہے، ہمارے پاس تو وہ عذر ہے۔ شیطان تو دشمن ہے نا، ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان کھلا دشمن ہے سب کا۔ غریب کو کہتے ہوئے چلو جماعت میں، وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، جو کما رہا ہوں وہ کھا رہا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ مالدار سے کہو چلو جماعت میں دین کی محنت کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی بڑی فیکٹری، اتنا بڑا کارخانہ، اسے چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ میں نے تشکیل کی ایک آدمی کی، چلو تو نے کہا جماعت میں کیسے جاؤں، میری دکان سے 4 دکانیں چل رہی، اگر میں بند کر دوں گا ان کی بھی بند ہو جائے گی، کارخانہ فیکٹری اتنا ہے کہ چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ مالدار یہ کہہ رہا، ان پڑھ سے کہہ رہے چلو جماعت میں اللہ کے راستے میں، وہ کہہ رہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں کیا کروں؟ جا کر آپ کہو وہاں بیان کرو، آپ کہو وہاں اعلان کرو، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، پہلے میں سیکھ لوں۔ سیکھے ہوئے سے کہا جاتا ہے چلو، کہتے مجھے سب پتہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے جماعت میں جانے کی؟ تو نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اور تو چاہ لے تو راہ ہزار ہے، تو چاہ لے تو راہ ہزار ہے، تو چاہ لے تو ابعثنی الی قومی، اے اللہ کے رسول مجھے میری قوم میں بھیج دو۔ کیوں؟ لعل اللہ ان یمن بی علیہم کما من بک علی، تاکہ اللہ میری وجہ سے ان پر احسان کر کے انہیں ایمان دے دے، کما من بک علی، جیسے اللہ نے آپ کی وجہ سے احسان کر کر مجھے ایمان دے دیا، آپ کی تبلیغ سے میں مسلمان، میری تبلیغ سے میری قوم مسلمان ہو جائے، ابعثنی مجھے بھیج دو، مجھے بھیج دو۔ ہم اساتذہ سے کہیں گے حضرات اساتذہ کرام، جو کچھ آپ نے ہمیں پورے ہفتے پڑھایا ہے، یہ علم صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے گاؤں والوں کے لیے، ہمارے علاقے والوں کے لیے بھی ہے۔ اساتذہ کرام ہمیں جمعرات کو 24 گھنٹے کے لیے بھیج دو، تاکہ جو کچھ آپ نے ہمیں پورے ہفتے پڑھایا ہے ہم گاؤں والوں کو پڑھا کر آ جائیں، ہم محلے والوں کو پڑھا کر آ جائیں، ہم ان کو سکھا کر آ جائیں، جس طرح اللہ نے آپ کی وجہ سے ہم پر احسان کر کے ہماری جہالت کو دور کیا ہے، ہماری وجہ سے ہمارے گاؤں والوں کی جہالت دور ہو جائے۔ ابعثنی الی قومی، جیسے عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ایسے ہم کہنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کر دیا، اور وہ گئے، حدیث میں ہے پورا قبیلہ ہی ان کا اسلام میں داخل ہو گیا، سوائے ایک آدمی کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ، رات تم نے کوئی آہٹ سنی؟ کہا اللہ کے رسول میں نے کوئی آہٹ نہیں سنی۔ فرمایا اتانی آتی من ربی، میرے رب کے پاس سے فرشتہ آیا، فبشرنی انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ دخل الجنہ، اس نے مجھے بشارت دی میری امت میں سے جو اس حال میں مرے گا وہ شرک نہ کرتا ہو جنت میں داخل ہوگا۔ درسگاہ میں، مدرسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو یہ حدیث پڑھائی، یہ حدیث سنائی۔ جو بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم نے وہاں کہی تھی، وہ بات اگر جامع مسجد امروہہ کے طالب علم نے اور اس جوڑ میں آنے والوں نے کہہ دی تو سمجھ لو ہمارا جوڑ کامیاب ہو گیا، ورنہ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک طالب علم نے تو کہا ابعثنی الی قومی، مجھے بھیج دو، دوسرے طالب علم نے حدیث سنتے کیا کہا؟ افلا اخرج الى الناس فابشرهم، اے اللہ کے رسول کیا نکل جاؤں میں لوگوں کی طرف اور جا کر ان کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ اس کا ترجمہ اردو میں ہو جائے گا، پنجابی میں ہو جائے گا، بنگلہ میں ہو جائے گا، انگلش میں ہو جائے گا، دنیا کی ساری زبانوں میں ہو جائے گا، لیکن تبلیغ کا جو درد، جو فکر، جو غم صحابہ کے اندر علم کو پھیلانے پہنچانے کا تھا، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ افلا اخرج الى الناس، نکل جاؤں میں لوگوں کی طرف، یہ کہا۔ اور ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ احفظ هذا الحديث وابلغه بعد حياتك الشريف، یا رسول اللہ احفظ هذا الحديث لما ابني المدرسة الكبيرة وافتح فيها دار الحديث وجاءني الطلاب وأعلمهم هذا الحديث، اللہ کے رسول میں حدیث کو یاد کر لوں جب میں بہت بڑا مدرسہ بنا لوں اور وہاں دار الحدیث قائم ہو جائے اور طلبہ دور دراز سے میرے پاس آئیں اور میں ان کو یہ حدیث پڑھا دوں۔ ہم یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یاد کر لوں آپ کے انتقال کے بعد اس کی تبلیغ کروں گا، میں اس حدیث کو یاد کر لوں جب میرے پاس طلبہ آئیں گے طلب لے کر تب میں ان کو سکھاؤں گا، بلکہ انہوں نے کہا افلا اخرج الى الناس، افلا اخرج الى الناس، کیا نکل جاؤں لوگوں کی طرف اور جا کر ان کو تبلیغ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں، ابھی پڑھائی کا زمانہ چل رہا ہے، ابھی پڑھائی کا زمانہ ہے، ابھی نیا زمانہ ہے، ابھی تم جاتے ہی فوراً نکل جاؤ گے تو اساتذہ اتارسی والوں کو بھی، امروہہ کے ذمہ داروں کو بھی، سب کو کیا کر دیں گے؟ سب کو کیا کر دیں گے؟
سب پر فتوے لگ جائیں گے کہ انہوں نے سارے مدرسے والوں کو کیا کر دیا، بگاڑ دیا، ابھی سے بھیج دیا ان کو جماعتوں میں، اسے پڑھنے کا زمانہ تھا۔ فرمایا یہ نیا نیا زمانہ ہے، اگر تم نے ابھی بیان کر دیا جا کر تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے، ابھی بیان مت کرو اس کو، ابھی مت جاؤ چلے میں، ابھی مت جانا، رمضان میں جانا ہے، کبھی اتنا جوش آ گیا تبلیغ کا بیان سن کر یہاں، اور ابھی چلے میں چلے جاؤ، ابھی مت جانا، ابھی تو چھٹی کا انتظار کرو، اس کا انتظار کرو، چھٹی کا انتظار کرو، چھٹی میں جانا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے تفریح کے اوقات کو تبلیغ کے اوقات بناؤ، پڑھائی کا وقت نہیں چاہیے آپ کا، چھٹی کا وقت چاہیے، اس لیے جمعے کو جوڑو۔ ابھی ہمارا لاک ڈاؤن لگ رہا تھا، مدرسے بند تھے، کالجیں بند تھی، اور جوڑ کا مسئلہ آیا، کبھی جوڑ کب کرو، لوگوں نے کہا یہ اتوار کو کر لو، طلبہ مدرسے کے طلبہ کیونکہ مدرسے تو بند ہی ہو رہے ہیں، پر میں نہیں، جمعے ہی کو جوڑ کرو ان کا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمیں ان کا پڑھائی کا وقت نہیں چاہیے، ہمیں ان کا چھٹی کا وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے مدرسے ابھی بند ہیں لیکن پھر بھی جمعے ہی کو جوڑ کرو، ٹھیک ہے ابھی کالج یونیورسٹی بند ہے، ان کا جوڑ اتوار ہی کو کرو، منگل کو مت کرو، کیونکہ پڑھنے والوں کا پڑھائی کے وقت ان کو چھیڑو مت، اور چھٹی ہو جائے تو چھوڑو مت۔ سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ مشورے میں روزانہ بیٹھیں گے، ملاقات سنو، بس بات تو لمبی ہو رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طالب علم 3 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کی استعداد کی ضمانت دیتا ہوں۔ مطالعہ کر لے، استاد کا سبق دھیان سے سن لے، اور تکرار کر لے، اس کے علمی استعداد کا ضامن اس سے بڑی تھانوی ہے۔ اور میں تھانہ بھون سے قریب کہیں گا، میں کہتا ہوں طلبا 3 باتوں کی اسی طرح پابندی کر لیں، جس طرح تکرار مطالعے کی استعداد علم کی مضبوط ہو جاتی ہے، ایسے ہی آپ بھی 3 باتوں کا عزم کر لیں تو آپ بھی تبلیغ میں، دعوت میں بصیرت کو پہنچ جاؤ گے۔ اس بصیرت کی ضمانت ہم لیتے ہیں آپ سے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جو طالب علم مطالعہ، استاد کا سبق، تکرار، تینوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں نا، مجھے بتاؤ الگ الگ ہوتے ہیں، مطالعہ الگ ہوتا ہے، سبق دھیان سے استاد کا الگ سنا جاتا ہے، اور تکرار الگ ہوتا ہے، الگ چیز ہوتی ہے تینوں، جلدی بتاؤ، بولو الگ ہوتے ہیں نا، مطالعہ الگ ہے، استاد کا سبق دھیان سے سننا الگ ہے، تکرار الگ ہے، جلدی بتاؤ، یہ ایک ہی ہے تینوں، جی بولو، تینوں ایک ہی ہے، اسی کا مطالعہ ہونا ہے، اسی کا دھیان سے سننا ہے، اسی کا تکرار ہونا ہے۔ جب ایک رات کے مطالعے سے اور ایک استاد کا سبق دھیان سے سننے سے اور ایک تکرار سے علمی استعداد مضبوط ہو رہی ہے، تو جو پورے سال مطالعہ کرے گا، جو پورے سال تکرار کرے گا، جو پورے سال اساتذہ کا سبق دھیان سے سنے گا، اس کی استعداد کتنی مضبوط ہوگی۔ اب ہماری تبلیغ کی دعوت کی استعداد مضبوط ہو جائے تو ہمیں پورے ہفتے مدرسے میں مشورہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ پورے ہفتے ہمیں مدرسے میں تعلیم کرنی ہے، پورے ہفتے مدرسے میں ہمیں ملاقاتیں کرنی ہیں، 10 منٹ کا مشورہ، 10 منٹ کی ملاقات، 10 منٹ کی تعلیم۔ جب پورے ہفتے آپ مطالعہ کریں گے مشورے کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے اور ملاقاتوں کے ذریعے، پھر آپ 15 دن کے بعد 24 گھنٹے میں جائیں گے، کتنی تبلیغ سمجھ میں آئے گی آپ کو؟ پھر آپ پورے سال تعلیم کریں گے، مشورہ کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، ہر مہینے 24 گھنٹے لگائیں گے، رمضان میں چلے لگائیں گے، تو کتنی آپ کی تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ ایک دن کے تکرار مطالعے سے کتاب سمجھ میں آ رہی ہے، پورے سال کے تکرار و مطالعے سے، تبلیغ کے، دعوت کے، تو کتنی تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ دوران تعلیم آپ نے 9 چلے لگائے اور پھر آپ سال کے لیے گئے تو کتنی آپ کی تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ بعض طالب علم کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی یہ پڑھ لو، ابھی جب فارغ ہو جائیں گے پھر سال لگائیں گے۔ جب وہ سال میں جاتے ہیں تو 6 مہینے تو ان کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، مشورہ کیا ہے، تعلیم کیا ہے، ملاقاتیں کیا ہے، اور 6 مہینے کے بعد ان کو گھر جانے کی فکر ہوتی ہے، کہاں گئے تھے، کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے، کچھ بھی نہیں۔ تو 9 چلے دوران تعلیم جو لگا لے گا، پھر جب وہ سال میں جائے گا زمین اور آسمان سے زیادہ فرق ہوگا، اور پھر سال لگا کر یہ دوسرے سال کے لیے جائے گا، تیسرے سال کے لیے جائے گا، اس سے جو فائدہ ہوگا ملکوں میں، صوبوں میں، علاقوں میں، وہ اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا جو بغیر تکرار مطالعے کے جائے گا۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ روزانہ 3 کام کریں گے، مشورہ، تعلیم، ملاقات، اور ہفتے میں 2 گشت کریں گے، اور مہینے میں 2 دفعہ 24 گھنٹے لگائیں گے، رمضان میں ہر سال بلا ناغہ چلہ لگائیں گے، اور فارغ ہوتے ہی انشاءاللہ سال کے لیے چلے جائیں گے۔ سال کوئی نئی بات نہیں، 1 سال فارسی میں، 1 سال اول میں، 1 سال دوم میں، سوم میں، چاروں میں، پنجم میں، ششم میں،
दौरे में 1 साल, इफ्ता में 1 साल, तफसीर में 1 साल, तबलीग में। इस तरह सोचोगे तो साल आसान हो जाएगा। आज तक किसी तालिब इल्म ने दलील मांगी कि 1 साल ही में क्यों पढ़ाते हैं अव्वल, 1 साल में क्यों पढ़ाते हैं सियासत्ता? अरे 6 महीने में पूरी करा दो, शादी होगी इसकी, इतने दिन से पढ़ रहा है बेचारा, पढ़ते पढ़ते जवान हो गया, इसकी शादी होनी है, 1 महीने में करा दो पूरा दौरा, 2 महीने में करा दो, 6 महीने में करा दो। क्या साल ही ज़रूरी है? इफ्ता के लिए क्या साल ही ज़रूरी है? और शरह जामी और काफिया के लिए क्या 1 ही साल ज़रूरी है? 3 महीने में करा दो। कहा किसी ने कोई दलील कभी किसी मदरसे से नहीं मांगी, तो तबलीग की क्यों दलील मांग रहे हैं हम? भाई साल कहाँ से आया, दूसरा साल कहाँ से आया, तीसरा साल कहाँ से आया, 3 दिन कहाँ से आया, 24 घंटे कहाँ से आए, 6 रोज़ा कहाँ से आया? ये तो जब होता है जब आदमी करना है। एक आदमी ने कहा कि हजरत ये तबलीग दावत फर्ज ऐन है, फर्ज किफाया है, वाजिब है, नफिल है, मुस्तहब है, सुन्नत है। कभी साफ कौन करना नहीं है, तू इतनी बातें बना रहा है। ये तबलीग फर्ज है, वाजिब है, फर्ज किफाया है, सुन्नत है, मुस्तहब है, भाई साफ को करना नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों, इन्नल्लाह तआला यक़ूलु लकुम मुरू बिल मारूफ वनहू अनिल मुनकर। अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हें अच्छी बातों का हुक्म करो, बुरी बातों से मना करो। क़ब्ल अन तदऊ फला उजीब लकुम, क़ब्ल इसके कि तुम दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल ना हो, तुम मदद चाहो तुम्हारी मदद ना हो। फमा ज़ाद अलैहिन्ना हत्ता नज़ल, इतनी बात आपने फरमाई, सारे सहाबा समझ गए। किसी ने ये नहीं कहा कि फर्ज है या वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है। वो समझ गए कि अल्लाह का अमर है, हुक्म है, तो करना है हमें क्या करना है? करना है। करेंगे सब इंशाअल्लाह, कौन करेगा? सब करोगे, अल्लाह ताला हमारी तौफीक अता फरमाए। मांगो अल्लाह से।
یقین نصیب فرما یا اللہ دعوت کا شرکت نصیب فرما دعوت کے تقاضوں پر جان مال کو لگاتے رہنے جھونکتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دور کے لیے قبول فرما اندرون بیرون کے لیے قبول فرما سالانہ ماہانہ سوائے روزانہ کی ترتیب پر جمانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما عمل صالح عطا فرما یا اللہ یہاں تک سے لے کر اب تک یہاں جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما اور ہمیں دین کے تمام شعبوں کے احیا کے لیے قبول فرما ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما ہمیں تصنیف و تعلیم کے لیے قبول فرما یا الراحمین ہمیں درس و تدریس کے لیے قبول فرما ہمیں تصوف و احسان کے لیے قبول فرما یا الراحمین یا ذا الجلال والاکرام تمام مدارس کی حفاظت فرما تمام مراکز کی حفاظت فرما تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما تمام دینی جماعت و تحریک کی حفاظت فرما علم کی علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ذکر کی ذاکرین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما تبلیغ کی مبلغین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اسلام اور مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما ہم سب کو ایک فرما نیک فرما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین سعادت والی زندگی نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے مردوں کو دیندار بنا عورتوں کو دیندار بنا ہمارے بچوں کی تربیت فرما ہمارے گھروں میں حافظ قرآن پیدا فرما عالم قرآن پیدا فرما عامل قرآن پیدا فرما داعی قرآن پیدا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی سارے عالم کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین لبنان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما منی پور کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں مصیبتوں کا شکار ہیں یا ذو الجلال والاکرام ان کی تمام مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما یا ارحم الراحمین منی پور کے مسلمانوں کی حفاظت فرما وہاں امن و امان قائم فرما یا ارحم الراحمین اسلام کو سلامتی کو قائم فرما یا ارحم الراحمین کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما تمام کو دیندار بنا دین کا مددگار بنا سنت اور شریعت کا پابند فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے عزیزاں اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہنا پائے مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما یا اللہ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے یا ارحم الراحمین جمعے کے دن آپ ایک گھڑی میں دعا ضرور قبول فرماتے ہیں یا اللہ اس مقبول گھڑی میں ہم سب کو قبول فرما یا اللہ اس مقبول گھڑی میں ہم سب کو قبول فرما ہمارے گھر والوں کو قبول فرما ہمارے اقربا رشتہ داروں کو اس مقبول گھڑی میں قبول فرما دین کے لیے دعوت کے لیے علم کے لیے عمل کے لیے سنت و شریعت کے لیے یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اساتذہ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین اساتذہ کی صحبت علماء کی صحبت ہمیں نصیب فرما مشائخ کی صحبت ہمیں نصیب فرما برے ساتھیوں سے برے ماحول سے بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین جو جذبہ علم و عمل کا آپ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو عطا فرمایا وہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرما ہمارے اعزاء اقربا رشتہ داروں کو بھی عطا فرما پوری امت مسلمہ کو عطا فرما یا اللہ یا علماء طلبا کل سے یہاں ہیں یا ارحم الراحمین کے آنے کو قبول فرما ان کے یہاں آنے کو قبول فرما یا ارحم الراحمین ان کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما بستی والوں نے خوب خدمت کی خوب ساتھ دیا یا اللہ بستی والوں کو بھی قبول فرما اس بستی کے ایک ایک فرد کو دیندار بنا دین کا مددگار بنا سنت اور شریعت کے احیا کے لیے اس بستی کے ایک ایک فرد کو مرد و عورت کو قبول فرما سارے عالم کے مسلمانوں کو یا ارحم الراحمین عبادت پر دعوت پر مجتمع فرما یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ اپنے رب سے دعائیں مانگو چپکے عاجزی سے اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے اس لیے جس کو جو کچھ مانگنا ہے دل ہی دل میں تھوڑی دیر اپنے لیے پوری امت کے لیے اللہ سے مانگنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك
نسألك الجنة نسألك الجنة نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صحابہ کے تقاضے کی وجہ سے رک گئے تھے. اچھا میرٹ میں یہ خیال کہیں اور آپ کا نمبر محمد ظاہر انشاءاللہ ڈائری میں لکھوں گا اس کو. ہاں جی حضرت کھانا تو کھانا نہیں
راستے میں کہیں بھی آدھا 15 منٹ پہلے جائیں گے نماز سے. ابھی اپنے پاس ہی رکھ لو, ہم گاؤں میں ان کو اٹھا کے لے گئے گا. صاحب کیا کرنا ہے, سواری والے کو فون کر دو, بن جائیں گے سر. ہمارا ہماچل سے شروع ہوا تھا, وہاں
نہیں کوئی نہیں ہے، ادارہ تو ہے. عرفان صاحب سے ملاقات